بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، بلکہ کچھ خبریں تو ایسی ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا کہ وہ خبریں بھی سنائی جائیں، کیونکہ پاکستان کہاں تھا، پاکستان کے کتنے اچھے تعلقات تھے، کس طریقے سے ترقی کی طرف گامزن تھا، اچھے دوست پاکستان کو ملے ہوئے تھے، چائنا جیسا دوست، روس پاکستان کے بہت قریب آ چکا تھا، ماضی کی تلخیاں ختم ہو رہی تھیں اور پاکستان کو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کہ جب سے ہم نے مراسلہ حکومت ہم نے تو نہیں کی، مراسلہ حکومت مسلط جس نے بھی کی ہے، اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ جناب آخر یہ کیا کر دیا ہے آپ نے۔ ایک خبر ترتیب سے شروع کرتے ہیں خبروں کو باری باری۔ پہلی خبر آپ لے لیں کہ برکس، چائنا پاکستان کا کتنا اچھا دوست ہے جی، کتنا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں انفراسٹرکچر سی پیک جسے کہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، سب سے بڑا جو انویسٹر ہے وہ چائنا ہے۔ نہ صرف چائنا دوست ہے بلکہ ایسی دوستی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور چائنا نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور سی پیک بڑے کئی سالوں کی تگ و دو کے بعد یہ پروجیکٹ ہوا اور بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، اور ہمیں انرجی کرائسس سے نکالنے کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر، ابھی تیز ترین جو ٹرین ہے وہ آنا تھی، یہ سارے کے سارے کام ہونے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اور پھر چائنا ہمیں روس کے قریب لے کے گیا، اور روس اور پاکستان کے درمیان چائنا نے ایک برج کا کام کیا اور ماضی کی تلخیوں کو ختم کیا۔ روس کے ساتھ ہمارے معاملات ہونے والے تھے سیٹ، اور ہم نے فیول ان سے سستا خریدنا تھا، گندم خریدنی تھی سستی، تو یہ سارے کام ہونے تھے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر ہماری ایک قومی سلامتی پالیسی بنی تھی، اور وہ قومی سلامتی پالیسی ہم نے کیا کہنا چاہیے، اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس قومی سلامتی پالیسی جو تھی پاکستان میں پہلی دفعہ یہ بنی تھی، نہ صرف یہ کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، بلکہ بتایا گیا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہوا، اور آزاد خارجہ پالیسی پاکستان جا رہا ہے، لبرل پالیسی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان روس کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان چائنا سے دوستی تو ہے ہی ہے، روس کے ساتھ بھی ہوگی، ایران کے ساتھ بھی ہوگی، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوگی، سب کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے مفادات تو گئے، لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چائنا جیسا ملک پاکستان کو اگنور کرے گا، اور اتنا اگنور کرے گا، اتنی امبیرسمنٹ ہوگی کہ انڈیا کے کہنے پہ وہ پاکستان کو انوائٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ چیز، وہ تکلیف دے جو کہ یقیناً DDISPR کو بتانی چاہیے، ان کو آنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ شہباز حکومت تو اس بات کا جواب دے گی نہیں، اور وہ تو مزے لوٹ رہی ہے، اور دفتر خارجہ کیا کرے گا؟ تو کچھ دن پہلے یہ بڑے چرچے کیے جا رہے تھے کہ چائنا کا وزٹ بہت کامیاب رہا، چائنا نے آپ کو بچایا $2.3 بلین کا لون دے کے، اور سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارا اس وقت دفاعی ضروریات، دفاعی ساز و سامان، اس میں پاکستان اور چائنا سب سے بڑے شراکت دار ہیں، GF-17 آپ کے سامنے ہے۔ تو برکس کا اجلاس ہوا جی، برکس مین برازیل، روس، انڈیا، چائنا، یہ ملک تھے، ان کا اجلاس ہوا، اور یہ جو معیشتیں ابھر رہی ہیں، پاکستان پہلے اس میں انوائٹ ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتی تھی، لیکن اس بار یہ ہوا کہ انڈیا کے کہنے پہ چائنا نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا۔ نریندر مودی موجود تھے، چینی صدر موجود تھے، روس کے صدر پیوٹن موجود تھے، برازیلین موجود تھے، اگر نہیں تھا تو پاکستان نہیں تھا۔ تو یہ ہے پاکستان کی ناکام ترین خارجہ پالیسی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ خبریں اس طریقے سے پرسیپشن اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اور خبریں لگوائی گئی تھیں کہ جناب چائنا کا دورہ بڑا کامیاب رہا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ چائنا نے بھی پاکستان کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ذرا پہلے اپنا رخ انور ٹھیک کر لیں، آپ کا رخ انور ہے کیا؟ اور چائنا جیسے ملک کو بھی اگر آپ اگنور کریں گے
اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ایسے کام کریں گے اور ہمارے مخالفین کے، آپ انڈیا کو دیکھیں جی، چائنا اور انڈیا کی کتنی لڑائی ہوئی اور چائنا نے کس طریقے سے درگت بنائی، لیکن انڈیا نے چائنا وہ کام نہیں کیا جو کہ امریکہ کہہ رہا تھا۔ اور انڈیا کو شروع میں کواد جو بنایا گیا تھا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا، 4 ملکی اتحاد، چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو انڈیا نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کو کواد میں تو رکھا گیا، لیکن جو نیا فوجی اتحاد بنا آکس، اس میں پھر انڈیا کو نہیں رکھا گیا تھا، اور اس میں انڈیا کو بھی نکال دیا گیا اور جاپان کو بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اس آکس میں اب آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے اور امریکہ ہے، تو انڈیا کو اس میں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے جی پالیسی، اور G20 کی کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں کروائی جا رہی ہے۔ تو ہم بیٹھے ہیں صرف مراسلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، مراسلہ حکومت کو تقویت پہنچانے کے لیے، اچھی خاصی حکومت کو ہٹانے کے لیے، تختہ الٹنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور مراسلے پہ عمل درآمد، ڈونلڈ کے احکامات آ گئے، اس پہ ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں، جبکہ چائنا کو ہم ناراض کر چکے، روس کو ہم ناراض کر چکے۔ تو یہ ہے مختصر سی ایک ناکامی کی تصویر، لیکن مجال ہے کوئی ٹس سے مس ہوا ہو اور کوئی ہوا بھی لگوانے کی کوشش کرے، تو یہ اللہ معاف کرے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن رسوا ہو رہے ہیں ہم زمانے میں۔ ہاں، ہم ریجنل پلیئر تھے، اہم ترین ریجنل پلیئر بننے جا رہے تھے، اور ریجنل جو بن رہے تھے الائنس، اکٹھے ہو رہے تھے، الائنس بن رہے تھے، اور اس میں ہمارا رول کیا تھا، لیکن اب ہمارا رول کیا ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ ہمیں انوائٹ نہیں کیا جاتا، اور چائنا جیسا ملک ہمیں انوائٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم ہر کسی کو بد اعتماد کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اعتماد نہ کریں آپ، ہم کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپس کی لڑائیاں ہیں، اور آپس کی لڑائیوں میں پاکستان کی قومی سلامتی کیا، قومی مفادات کیا، سب کچھ کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا ہے جی۔ اب آتے ہیں ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ پنجاب کا معاملہ ہے، اور یہ دوسری بڑی خبر ہے، اور اب یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، وہ کھل کے کہنے لگ گئے ہیں کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ہونا کیا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، 5 سیٹیں اور مل گئیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور الیکشن کمیشن کو بے نقاب کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے پنجاب کی؟ نون لیگ کے 164 ووٹ ہیں جی، اور پیپلز پارٹی کے 7، تو یہ اوریجنلی 164 اور 7 171 ووٹ بن گئے۔ اب ایک راہ حق پارٹی کا ہے، اور 4 انڈیپینڈنٹ کا کلیم ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، تو یہ ٹوٹل نمبر بنتے ہیں 176، 176 بنتے ہیں یہ سارے ملا ملو کے، حالانکہ 164 ہیں مسلم لیگ نواز کے، تو باقی پیپلز پارٹی اور راہ حق اور انڈیپینڈنٹ، یہ نمبر ہے 176۔ چودھری نثار علی خان صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی کو کوئی ووٹ نہیں دیا، نہ وعدہ کیا۔ ایک نون لیگ کے باغی رکن ہیں، وہ ابھی تک باغی ہیں، اور وہ بھی ووٹ نہیں دینے کے لیے تیار، تو 176 مسلم لیگ نواز کا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف، اس کے ہیں 163، اور اس کے ساتھ جماعت ہے جی کاف لیگ، اس کے ہیں 10، 163 اور 10 173، تو 173 ووٹ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ہیں، اور 171 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہیں، 171 نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور کاف لیگ 173۔ یہ ہے ایکچوئل صورتحال 173 171۔ اس میں راہ حق پارٹی کا 1 ووٹ اور 4 انڈیپینڈنٹ مسلم لیگ نواز اپنے ساتھ بٹھا لے کے بیٹھی ہے جی، 176 ووٹ۔ اب 10 سیٹوں پہ الیکشن ہے، اور 10 سیٹوں میں سے کم از کم 176 186 چاہیے جی نمبر ایکچوئل، جس میں وزیر اعلیٰ بننا ہے، اور اس وقت حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں ایکچولی، کیونکہ وہ پہلی ویسٹر گیلری کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس نمبر نہیں ہے، اور خاموشی سے
اور اس کو کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہا جا رہا، اور وہ اس اسمبلی میں آتے نہیں ہیں، یعنی پنجاب اسمبلی جو ہے بلڈنگ ہے سرکاری، اس میں آتے نہیں ہیں، بلکہ وہ پرائیویٹ بلڈنگ میں اجلاس بلاتے ہیں حمزہ صاحب۔ بہرحال اب 20 سیٹیں ہیں، 20 سیٹوں میں سے ہر صورت میں لازم ہے کہ 11 سیٹیں، کم از کم 11 سیٹیں، 10 سے 11 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو دینی ہیں، یہ طے شدہ ہے، کیونکہ اگر 10-11 سیٹیں 20 میں سے نہیں دیں گے تو حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے، اور پنجاب میں شریف حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، اور وہاں پہ واپس آ جائے گی پاکستان تحریک انصاف، اور وزیر اعلیٰ ہوں گے چودھری پرویز الہی صاحب۔ لہٰذا جی یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ اسکرپٹ ہے، یہ ایجنڈا ہے، جو بھی آپ سمجھیں، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے کل ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ نیوٹرل کا کیا رول ہے، اور اس کے نیچے پھر سیکٹر کمانڈر کا ذکر کیا۔ تو یہ ہے جناب، اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جتنے بھی سروے ہو چکے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے، دور تک کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ بٹھا دیے ہیں، اور وہ بھی ووٹ تقسیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ ووٹ کس کو جائے گا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے کا۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ کبھی بھی مسلم لیگ نواز کو نہیں جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نواز ان کو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ابھی تک وزارتوں کے محکمے بھی نہیں دیے گئے، وزیر نہیں لیے گئے۔ یہ ہے صورتحال پنجاب کی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف والے سن لیں، سب کے سب 20 میں سے 11 سیٹیں جو ہیں، کم از کم 11، 10 سے 11 ہر صورت میں دینی ہے، بلکہ 10-11 بھی نہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ 4 ہیں، اس سے بھی زیادہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا بچے گا، وہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو جتنا پہرا دے سکتے ہیں دے لیں۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، عمران خان صاحب خود کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، نہ وزیر ہے، نہ MNA ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہر صورت میں اپنے اپنے ووٹروں کو اکٹھا کریں، لہٰذا مریم نواز صاحبہ جی الیکشن کمپین چلائیں گی۔ اب بقیہ پورے 17 دن نہیں، بلکہ ابھی 20 دن پڑے ہیں، ان 20 دنوں میں انہوں نے کمپین چلانی ہے، ان کو الیکشن مہم کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، تو اب وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ اور تو کوئی جا نہیں سکتا، حمزہ شہباز صاحب نہیں جا سکتے، وزیر نہیں جا سکتے، وزیر اعظم نہیں جا سکتے، نہ صوبائی وزیر، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا چیف الیکشن کمیشنر صاحب ان کو سپورٹ کریں گے، تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ دیگر لڑائی لڑنے کے لیے اپنا جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے وہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف جو کمپین چلائی جائے گی، پاک فوج کے خلاف چلائی جائے گی، الزام آئے گا PTI پہ، چلائے گا کوئی اور۔ تو یہ ہیں صورتحال جی۔ انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس ہوں گی تو اجازت دیجیے، دیں گے آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔